کتنا بڑا ثواب ہے. آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کیا بے زبان جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ, اس سے اچھا ہے آپ یہ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو سیکولر لادین لبرل قسم کے لوگ جو ہے کہ جو دین سے دور ہیں وہ اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں. کیا فائدہ اتنے جانور ذبح کرنے کا, گلیوں کو خون آلود کرنے کا, اس سے اچھا کسی غریب یتیم کی فقیر کی مدد کرو. اور خدا کے بندو یہ قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. تو یہ قربانی اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کے ذریعے ہم یتیموں کی غریبوں کی مدد ہی تو کر رہے ہیں. اب عید الاضحیٰ کا جو دن ہے, اب آپ دیکھیں ہمارا ملک اتنا مقروض ہونے کے باوجود اگر صحیح سالم کھڑا ہوا ہے نا اپنے قدموں پر, تو وہ بھی اسلام کی برکتوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اسلام کی برکتوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ جو عید الاضحیٰ ہونے جا رہی ہے, اس عید الاضحیٰ پر ہمارے ملک میں یہ جو اربوں روپے کے پیسے کا ٹرن اوور ہوتا ہے نا, یہ جو اربوں کھربوں روپے پیسے جو ہے وہ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, غریب کے پاس, وہ دیہڑی دار کو, مزدور کو, وہ چھریاں تیز کرنے والا, وہ چٹائیاں بنانے والا, وہ گھاس کا کام کرنے والا, وہ جانوروں کے جو ہے وہ زیب و زینت والے پٹے بنانے والا, اور کسائیوں کو نہ جانے ایک غریب سے غریب طبقے تک کھالوں کو خریدنے والے, کھالوں کو بیچنے والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک قربانی سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کو روزی روزگار عطا فرمایا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ وہ گھاس بیچنے والے سے لے کر کھال خریدنے والے تک, جانور بیچنے والا, جانوروں کو اپنی گاڑیوں پر لاد کر منتقل کرنے والا, وہ ٹرکوں کے ذریعے آنے والے, اور پھر جس جگہ پر جانور کھڑے کیے گئے ان کو کرایہ دیا جا رہا ہے, اور لاکھوں روپے کا وہ منڈی جو ہے وہ ٹھیکوں کے حساب سے بک رہی ہے. ملک کی خزانے کے اندر بھی پیسہ آ رہا ہے, غریبوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, اور وہ مویشی جانور پالنے والے, وہ چرواہے, ان کو پورے سال کا ایک ساتھ پیسہ مہیا ہو رہا ہے. اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے, کیسا نظام بنایا ہے جس کے اندر سارا کا سارا فائدہ ہے یہ بندوں کا, ہمارا ہی فائدہ ہے نا. جانور ذبح کیا کون کھا رہا ہے؟ آپ اور میں کھا رہے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے تم جانور ذبح کرتے ہو, نہ تو ہمیں جانور کا خون پہنچتا ہے نہ ہمیں جانور کا گوشت پہنچتا ہے, ہاں تمہارا تقوی ہماری بارگاہ میں پہنچتا ہے. خون بھی تمہارا, ہڈیاں بھی تمہاری, گوشت بھی تمہارا, تم ہی بنا کر کھاؤ, ٹکے کباب بنا کر کھاؤ, مزے کرو. ہاں خلوص کے ساتھ قربانی کرنا, اللہ تمہیں گوشت میں بھی لذت عطا فرمائے گا, اور اللہ تمہیں نیتوں کی برکتیں عطا فرما دے گا. تم ہی کرو. تو دیکھا کیسا بہترین نظام بنا ہے. اچھا اگر آپ عید الفطر کو لے لیں, عید الفطر میں یہ جو ہمارے ہاں بازاروں میں جو رونقیں ہوتی ہیں, یہ جو لوگ سالوں کا ایک ساتھ کما لیتے ہیں, کپڑے بنانے والے درزی ہیں, جوتے بنانے والے ہیں, عورتوں کے میک اپ کا سامان بنانے والے ہیں, کاسمیٹک کا سامان بیچا جاتا ہے. یہ کتنا کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے جناب علی ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ اسلام کی تو برکت ہے. اگر یہ دو مذہبی تہوار نہ ہوں تو آپ بتائیں پھر ہماری معیشت کا تو ویسے بٹھا بیٹھا ہوا اور بیٹھ جائے گا. اللہ نے ایسے دو تہوار دیے ہیں جس کے اندر پورے ملک کے اندر جو ہے نا ایک ایسا نظام چلتا ہے پیسوں کی ٹرن اوور کا, کہ جو غریب کئی صدیوں کئی مہینوں سے بے روزگار بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ انہیں بھی روٹی عطا فرما دیتا ہے. اور کئیوں کے گھر گوشت پکتا نہیں ہے غریبوں کے ہاں, اللہ انہیں اتنا دیتا کہ وہ بھی کئی مہینوں تک وہ گوشت بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں. تو ہے نا برکت ہے اسلام کی. اللہ اکبر.